السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم مہناز۔ نیوز واچ کے پروگرام سوچ میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق سیاست سے ہے۔ آپ ان کو ہر ٹی وی ٹاک شو میں دیکھتے ہیں۔ جب ہم نے ان کو فون کیا، وہ پشاور میں تھیں، انہوں نے کہا کہ میں آ جاتی ہوں اور آپ کو انٹرویو دوں گی، اور وہ پشاور سے اسپیشل ہمارے لیے نیوز واچ کو انٹرویو دینے کے لیے آئیں۔ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ اب تو آپ جان گئے ہوں گے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، عائشہ گلال۔ پہلے تو بہت شکریہ جی، آپ پشاور سے اسپیشل ہمارے لیے آئیں۔ It is my pleasure. Thank you. میڈم یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ ابھی پہلے جو میرا کوشچن ہے کہ عمران خان کی شادی کو کس طرح دیکھتے؟ عمران خان کو میں مبارکباد دوں گی شادی کے اوپر۔ شادی تو بہت اچھی بات ہے، اور صرف عمران خان کو نہیں بلکہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ تھے جن کی شادیاں اس دن ہوئی ہیں، سب لوگوں کو مبارکباد میں دیتی ہوں۔ آپ بہت زیادہ میڈیا کی زینت رہیں، بہت ساری خبروں میں آپ رہیں، بہت سارے ٹاک شو کرتی ہیں۔ پی ٹی آئی سے آپ کو کیا اختلاف تھا؟ آپ نے اس کو چھوڑا؟ پی ٹی آئی سے میرے اختلافات تو پہلے دن سے آ رہے تھے، کیونکہ پارٹی میں جب میں 2012 میں شامل ہوئی تو ایک ویژن اور ایک منشور پہ جو کہ انہوں نے دیا تھا، اور اس میں کرپشن کے خلاف لڑنا اور میرٹ اور انصاف لانا، اور پھر جس دن انہوں نے اعلان کیا کہ ڈرون اٹیکس کے خلاف اور ملٹری آپریشنز کے خلاف قبائلیوں کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے، تو میں نے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ ان کو آن بورڈ لے کر فیصلے کرنے چاہیے۔ تو میرا چونکہ اس فاٹا کے علاقے سے تعلق تھا، تو میں دیکھتی تھی کہ وہاں پہ ڈرون اٹیکس بھی ہوتے تھے، پاکستان کی سوورنٹی کی بھی خلاف ورزی ہوتی تھی، پھر ملٹری آپریشنز میں جو تھا اس سے مسئلہ مزید بڑھ رہا تھا، کم نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا تو پھر میں ان کی پارٹی میں شامل ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے اس پارٹی میں یہ دیکھا کہ جب 2012 میں سینٹرل وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی اس پارٹی کی مرکزی صدر، تو جب پارٹی کی ایم این ایز کی جو ریزرو سیٹس کی لسٹ آئی خواتین کی، تو وہاں پر میرا نام ایز سینٹرل وائس پریزیڈنٹ، ایک ہی ہوتا ہے پارٹی کا مرکزی لیول پہ ایک صوبے سے، تو میرا نام وہاں پہ نہیں تھا۔ حالانکہ عمران خان کی اپنی اسپیچز میں یہ موجود تھا کہ ہمارے پارٹی کے الیکٹڈ آفیشلز کو ٹکٹس جاری کیے جائیں گے میرٹ پر۔ اس میں پرویز خٹک کی ساری جو تھی وہ بھابیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں، سارے اس کے گھر کی جو وہ خواتین شامل تھی جن کے پاس پی ٹی آئی کی بیسک ممبرشپ تک موجود نہیں تھی، جو کبھی پارٹی میں نظر نہیں آئی تھیں، اور جنہوں نے ایون کہ اپلائی بھی نہیں کیا ہوا تھا کہ ایم این اے کے ٹکٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہو۔ تو پہلا اختلاف تو میرا وہاں سے شروع ہوا۔ دوسرا اختلاف یہ تھا کہ ان کی اخلاقیات کے اوپر بہت بڑا کویشچن اٹھا۔ ایس ایم ایس، لوگ کہتے ہیں کہ ایس ایم ایس سے آپ نے بہت بڑا ایشو بنا لیا، لیکن میرے خیال سے ایس ایم ایس ہمارے معاشرے میں، ایون کہ ویسٹرن معاشرے میں بھی، یہ ایتھکس کے خلاف ہے، ہمیں برا سمجھا جاتا ہے، اور ایک پروفیشنل جگہ پہ ایک پروفیشنل رویہ رکھنا چاہیے آپ کو۔ اور میں نے اس موقع کو سمجھا خیر کہ میں پاکستان کی خواتین کو ایک اویئرنیس دوں، ایک اسٹرینتھ کے حوالے سے، کہ کوئی بھی مس یوز آف اتھارٹی نہ کر سکے اگر آپ پولیٹیکل ورکر ہیں یا کہیں پہ بھی آپ معاشی مجبوری کی وجہ سے آپ کام کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر رفتہ رفتہ ایک تو میں نے یہ دیکھا پہلے دن سے کہ وہ میرٹ کو نہیں مانتے، بلکہ پرویز خٹک، عمران خان کو میں نے کہا کہ پرویز خٹک کی ساری جو ہیں وہ گھر کی خواتین آ گئی ہیں، عمران خان نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا، پشاور محمود قریشی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر جب میں پشاور ہائی کورٹ چلی گئی ان کے خلاف، اپنی ہی پارٹی کے خلاف میں نے رٹ کیا، تو پھر شاہ محمود قریشی نے مجھے فون کیا کہ انہوں نے منتیں کی کہ میڈیا میں بات چلی جائے گی تو ہماری پارٹی کا جو امیج ہے کہ عمران خان جو تقریریں کرتے ہیں پھر وہ بڑا غلط چلا جائے گا اور پھر الیکشن میں ہمیں نقصان ہوگا۔ پھر میں نے واپس لے لیا۔ تو یہ چیزیں تھیں، اور پہلے دن سے مجھے ان کے کال اور فیل میں عمران خان کے بہت بڑا تضاد نظر آیا۔ پھر رفتہ رفتہ ان کے جو کرپشن سکینڈلز ہیں خیبر پختونخوا میں جہاں پہ ان کو حکومت ملی تھی، بہت بڑے کرپشن سکینڈل سامنے آنے شروع ہو گئے، اور عمران خان باقاعدہ ان کی جو تھی وہ عمران خان پہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کہ وہ بلیک میل ہوئے تھے پرویز خٹک سے۔ پرویز خٹک ان کا اپنا ہی لگایا ہوا بندہ تھا، ایک ٹھیکیدار تھا، اور پھر عمران خان کی بہن کی جائیدادیں بھی نکل آئیں دبئی میں غیر قانونی۔ تو لگتا یہ تھا کہ پیسے جو تھے وہ کہاں پہ جا رہے تھے، کون کون اس میں حصہ تھا، عمران خان اس کا باقاعدہ حصہ تھے اس کرپشن کا۔ تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے میں نے پی ٹی آئی چھوڑی۔ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ اپنی پارٹی بھی بنا رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس آنے والے جمعے کو ہم میں اسلام آباد میں
نیشنل پریس کلب میں جمعے کی نماز کے بعد پریس کانفرنس کا اعلان کریں گے اور اپنی پارٹی کو جو ہے وہ انشاءاللہ لانچ کریں گے اور اپنا منشور جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں گے. اور اس پارٹی کا نام ہوگا پاکستان تحریک انصاف گلالے. اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف گلالے کا نام ہے یہ ہمارے پارٹی کے ورکرز نے سجیسٹ کیا. انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ پارٹی میں ویسے تو پی ٹی آئی میں اور دیگر پارٹی میں بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن کرپشن کو بھی دیکھتے ہیں پارٹیوں کے اندر, لیکن جو جرت آپ نے دکھائی ہے بطور خاتون, وہ سمجھتے تھے کہ اب اس پارٹی کا پھر یہ نام ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ پاکستان تحریک انصاف گلالے جو ہوگی یہ پلیٹ فارم تحریک انصاف کے ناراض ورکروں کے لیے تو ہوگا ہی, لیکن یہ نون لیگ کے ورکروں کے لیے بھی ہوگا جو ناراض ہیں, پیپلز پارٹی کے ورکروں کے لیے بھی ہوگا, اور پاکستان کے غریب اور مڈل کلاس جو اس وقت پاکستان میں کوئی بھی سیاسی پارٹی نمائندگی اس کی نہیں کرتی, ان کی انشاءاللہ جماعت ہوگی. آپ کا کیا مشہور ہے جو آپ پارٹی بنا رہی ہیں, مطلب آپ کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں 2 سیاسی پارٹیاں جو بڑی تھیں, ان کے بعد اور وہ سارا پیسے اور کرپشن کی سیاست کر رہی تھیں دونوں باریاں لے کر. پھر پی ٹی آئی آئی, عمران خان نے نعرہ لگایا میرٹ کا اور انصاف کا اور ایک نئی تبدیلی کا, خواتین اور نوجوانوں کی انہوں نے بات کی. لیکن میں نے تو پہلے دن سے پارٹی میں دیکھا کہ جو اپنے قول و فعل میں ان کا اتنا بہت بڑا تضاد ہے, اور وہ میرٹ کی بھی دھجیاں اڑاتے ہیں, وہ انصاف کی بھی دھجیاں اڑاتے ہیں, پھر ان کا اپنا اخلاقی لیول بھی انتہائی زوال پذیر ہے, اور کرپشن میں باقاعدہ وہ سرپرستی کرتے ہیں, ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں پرویز خٹک کے. تو اس کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت تینوں سیاسی پارٹیاں, آپ دیکھیں موروثیت بھی تینوں سیاسی پارٹیوں میں ہے. جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کو ٹکٹ دیا گیا, پھر جہانگیر ترین انسائیڈر ٹریننگ میں ملوث پائے گئے کہ انہوں نے اپنے ڈرائیور اور مالی کے نام پہ یا کوک کے نام پہ انہوں نے اربوں روپے رکھے تھے. تو عمران خان نے پھر بھی کہا کہ وہ نہیں, وہ شخص چاہے جو بھی اس نے کیا ہو پھر بھی وہ میرے دائیں جانب کھڑا رہے گا. یعنی پھر آپ میں اور زرداری میں اور پھر نواز شریف میں کیا فرق ہے؟ تو اس وقت بات یہ ہے کہ اس وقت تینوں سیاسی پارٹیوں میں جو سینٹ کے ٹکٹس دیکھ لیں وہ بھی سارے سرمایہ داروں کو جاری کیے گئے, بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی ان سے شاید اچھی ہے. زرداری نے ایک محنت کش کی بیٹی کو جو کہ تھر سے تعلق رکھتی ہے اس کو ٹکٹ دے دیا ہے. عمران خان نے سارے جو ارب پتیوں کو ٹکٹس دیے ہیں. تو اس وقت تینوں پارٹیوں میں آپ دیکھیں کہ موروثیت بھی ہے, کرپشن بھی ہے, اور بزنس ہے, سیاست پیسے والی سیاست ہے, اور عام آدمی کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. پاکستان میں ایک خلا ہے, سیاسی خلا ہے, انشاءاللہ اس خلا کو پر کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے جو عام لوگ ہیں, میں نے بھی پاکستان کے عام لوگوں کا بھی یہ کہنا شروع کر دیا, انشاءاللہ بیداری کی لہر میں پورے پاکستان میں انشاءاللہ میں جلسے کروں گی, اور عوام کو میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کسی کے لینڈ کروزر سے متاثر ہونا چھوڑ دو, ہیلی کاپٹر سے متاثر ہونا چھوڑ دو, بریانی کی پلیٹوں پہ اپنا ضمیر بیچنا چھوڑ دو, ڈی جے بٹ کے میوزک سے یا کسی ہولوگرام سے یا کسی کے انگریزی کے لہجے میں اردو بولنے سے متاثر ہونا چھوڑ دو. اب وہ وقت آ گیا کہ اپنے عوام میں سے نمائندوں کو آپ سامنے لے کر آئیں, ان کو آپ اس ملک کے حکمران چاہے کوئی بھی ہو, جو بھی آپ میں سے لوگ ہوں, ان کو آپ سامنے لے کر آئیں. اب جمشید دستی ہو گیا, وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. میرے خیال سے پاکستان کی جو چھوٹی پارٹیاں ہیں, جو چھوٹی جماعتیں ہیں یا عوامی جو کہ عوام کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہیں, اب ان کی باری ہے کہ وہ سامنے آئیں, اور میں تو ان کو دعوت دوں گی کہ یا وہ ہماری پارٹی میں ضم ہو کر ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس میں تحریک کا حصہ بنے, یا پھر وہ اپنی الگ تحریک شروع کریں. اور جو 3 سیاسی بڑی پارٹیاں ہیں یہ مافیا بن چکی ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا جو منشور ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک تو انشاءاللہ پاکستان میں ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں صدارتی نظام کے لیے ہم کوشش کریں گے, کیونکہ اس وقت معاشرے ہمارے ملک میں جو حکومتیں ایم این ایز ایم پی ایز جو ہے وہ بولیاں لگائی جاتی ہیں, اور پھر جیسا بلوچستان میں حکومت گرائی گئی, تو ایک ایسا صدارتی نظام جس میں صدر عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو اور پھر 4-5 سال بغیر کسی لٹکتی تلوار کے وہ کام کر سکے. دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ ہمارا منشور میں یہ ہوگا کہ پاکستان میں دولت اور جائیداد اور پیسے کی اور زمین کی ایک حد مقرر کر دی جائے. آئین کے آرٹیکل 253 میں یہ لکھا ہوا ہے, اور انشاءاللہ ہمارے منشور کے مطابق اگر کوئی بھی اس حد کے, سب کے لیے وہی حد ہوگی, اور اگر اس حد کے اوپر کسی کے پاس بھی دولت جائیداد اور زمین زیادہ ہوئی تو اس کو سرکاری تحویل میں لے کر اس کو غریب کی ویلفیئر پہ لگا دیا جائے گا. تو انشاءاللہ یہ مین پوائنٹس ہیں. کاشتکاروں, مزدوروں, معذور افراد, تیسری جنس خواتین, بچوں کے لیے ایک پرائیورٹی پہ انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے. کہ ابھی آپ جمعے کو اپنی پارٹی کا اعلان بھی کرنے جا رہی ہیں, جس طرح یہ دوسرے سیاستدان بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم یہ کریں گے, آپ کا ایم کیا ہے؟ جس طرح ہیراسمنٹ ہے, عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ریپ کیسز بہت زیادہ ہیں, اس پہ آپ کام کریں گی یا کر رہی ہیں؟ اس پہ یقیناً ہم کام کریں گے, اور کیونکہ اس وقت جس کی میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں وہی قانون سازی ان کی مرضی سے ہوتی ہے, ان کی مرضی سے روکی جاتی ہے.
بلکہ پارلیمنٹ میں تو اب ایک نااہل اور کرپٹ شخص کو دوبارہ جو ہے سپریم کورٹ نے اس کو کرپشن میں نکالا، اور یہ دوبارہ جو ہے اس کو انہوں نے صدارت کے بھی اہل بنایا، اور اب پھر وہ وزیر اعظم نے بھی بلکہ اعلان کیا کہ اس کو دوبارہ پارلیمنٹ ان کے خلاف سپریم کورٹ کے خلاف کھڑی ہوگی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر ہماری نظر ہے، اور پاکستان میں جو آئینی ادارے ہیں ان کا تحفظ ہم یقینی بنائیں گے۔ فوج، عدلیہ، جو الیکشن کمیشن ہے، ان جیسے اداروں کی، اور پارلیمنٹ کو صحیح طریقے سے عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ بنائے گی، یہ نہیں کہ نواز شریف کے گھر کی نوکر اس کو بنا دیا جائے۔ تو یہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ خواتین کے حوالے سے بہت کلیئر منشور ہے، کسانوں اور کاشتکاروں کا ایک نمائندہ پارلیمنٹ میں انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے، ان کا بھی ایک ایم این اے ہونا چاہیے، معذوروں کا ایک نمائندہ ہونا چاہیے، تیسری جنس کے ایک نمائندہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، پھر اوورسیز پاکستانیز کا جو ایڈوائزر ہے وہ ایک صدر یا وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ تمام تر چیزوں کے اوپر ہمارا فوکس ہے، اور تفصیل میں منشور میں پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ۔ مائی پلیجر۔